صبح سویرے صحت عامہ سے متعلق، اور جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اسی پر عمل پیرا کرتے ہوئے آج ہم بات کریں گے ناخن کے حوالے سے. جو ہمارے نیلز ہوتے ہیں ان کی ظاہر ہے ضرورت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی اناٹمی باڈی اسٹرکچر ہے اس میں انسان کی بڑی ایسی چیزیں بھی بنائی جس میں نیل ہے. یوں تو یہ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے مسائل بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کچھ کے نیلز جو ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گوشت کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، کچھ کے نیلز اگر بڑھتے ہیں تو وہ اپورڈ ٹرن ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں، ان میں کریکس پڑ جاتے ہیں. تو کیا اس طرح کے جو نیلز ہوتے ہیں وہ کسی طرح کی علامات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کسی بیماری کا انڈیکیشن ہوتے ہیں؟ اور خواتین تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جاتی ہیں سیلونز میں، جاتی ہیں پارلر جاتی ہیں، اپنے نیلز کو اچھا بنوا لیتی ہیں، اس کو حسین بنوا لیتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو ایک کاسمیٹکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں، مگر ہمارے جو نیل کی صحت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، انہیں کیسا دکھنا چاہیے، کس طرح کیئر کرنی چاہیے، صفائی کیسی رکھنی چاہیے، لینتھ کتنی ہونی چاہیے. اور کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے نیلز پیلے بھی پڑ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو نیل بائٹ کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے نیلز کا شیپ بھی خراب ہو جاتا ہے. ظاہر آپ جہاں ہم پوری شخصیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی آپ کی پرسنالٹی کے لیے ان کا جاذب نظر ہونا ضروری ہے. جتنے اچھا آپ نے انہیں ویل مینٹین کیا ہوا ہوگا اتنے ہی آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں وہ بہت کچھ آگاہی دے سکیں گے. یہ کیا مسائل ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، لکیریں کیوں پڑ جاتی ہیں، کریکس کیوں پڑ جاتے ہیں، پیلے کیوں ہو جاتے ہیں، اس ساری جو اکثر وائٹ اسپاٹ بھی آ جاتے ہیں وہ کیوں آ جاتے ہیں، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف احمد ملک صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے. اکثر ہم لوگ نیلز کو کافی حد تک نگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن نیلز کو آپ دیکھیں، آپ کی پوری جو نشو نما ہے، آپ کی صحت کو وہ ڈپکٹ کر رہا ہے، وہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی اندر سے صحت کیسی ہے. جیسے کلرز پہ بات کریں، جو اوریجنل کلر ہونا چاہیے نیلز کا وہ پنک ہونا چاہیے، پنک ہونا چاہیے، دے شوڈ بی پنک. اگر وہ وائٹ ہیں تو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ ڈائبٹیز یا کوئی لیور ایشو ہو سکتا ہے. وائٹش مطلب پورا نیل. اچھا، ایک چیز بڑی کامن آپ پاس آتی ہے کہ جی نیل میں وائٹ نشان پڑ کے کیلشیم کی کمی ہے. یہ کافی آپ نے سنا ہوگا، یہ غلط کانسیپٹ ہے. اکثر لوگ اکثر فیس پہ ہی بچوں کے نشان پڑ جاتے ہیں. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسپیشلی بچے جتنا دودھ اور دہی کھاتے ہیں اس میں کیلشیم کی کمی ہو نہیں سکتی ہے. چلیں تو نیلز کی بات پر آتے ہیں. تو اچھا، اکثر نیلز ہو جاتے ہیں، یہ بیسکلی ہو جاتے ہیں، کبھی ٹراما ہو جاتا ہے نیلز کو، کبھی کبھی گرو ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں ہوتا ہے. ہاں، ایک چیز ہوتی ہے کہ نیلز اگر بالکل آپ کے پورے وائٹ سے ہو جائیں تو آپ ڈائبٹیز ضرور چیک کروائیے، لیور ایشوز چیک کرائیے. نیلز کا ایک کلر ہے جو کہ بلوئش سے ہو جاتے ہیں، وہ ذرا خطرناک چیز ہے. اس کا شو کر رہا ہے کہ آکسیجن کی کمی آ رہی ہے آپ کی نیلز. یوزولی زیادہ سرد علاقوں میں بھی لوگوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ سرد ایریاز میں ہمارا ہیموگلوبن تھوڑا سا کمپرومائز اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بہت اونچی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے جو ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. نیل کا انفیکشن بڑا کامن ہے. آپ کے نیلز کے ارد گرد ایک آپ کے سمجھے پین ہو رہا ہے اور سوجن ہو گئی ہے، اس کو بھی کافی ہمیں امپورٹنٹلی دیکھنا ہوتا ہے. پھر نیل کے اوپر تھوڑے نشان پڑ جاتے ہیں، پٹنگ جسے کہتے ہیں، وہ سورائسس کی نشانی ہے. سورائسس اسکن پرابلم ہے، اس کے اندر بھی آتا ہے. وہ نشان کس کلر کے؟ جی، وہ نشان اس طرح ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جیسے دانے سے ہو جاتے ہیں، جیسے اپنے گڈھے بنے ہوئے نیلز کے اوپر نا، جو لوگ اکثر اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ایک چیز کا ضرور خیال ہے کہ اگر نیل پہ کوئی کالا نشان پڑ رہا ہے، اگر آپ کی چوٹ نہیں لگی ہے تو آپ ضرور چیک کرنا ہے. خدا نخواستہ یہ کسی پرابلم کو شو کر رہا ہے کہ کچھ اندر سے پرابلم ہو رہی ہے. کبھی کبھی نیلز آپ کے سوج جاتے ہیں. یہ جو ہمارا یہ جو ایک اینگل ہے وہ ہمارا کم ہو جاتا ہے، کلبنگ جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ ضرور لیور، اپنا ہارٹ، اپنا انٹرنل آرگنز، جی آئی ٹریکٹ وہ ضرور چیک کروائیے. اچھا، یہ بتائیں آج جو ہم جس اہم ٹاپک پہ اسی حوالے سے بات کریں وہ انگروئنگ نیلز. یہ انگروئنگ نیلز کیا ہے، کیسی شکل ہوتی ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. دیکھیے آپ کا نیل جو ہوتا ہے نا وہ باہر کا آتا ہے، آپ کاٹ دیتے ہیں اس کو. بیسکلی میں ہمیشہ کہتا ہوں نیل کٹر سے کاٹیں. کبھی کبھی آپ کا نیل خود ہی آپ کے گوشت کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ لوگ اس ٹائم پہ ہی اس کو کاٹ دینا چاہیے. لوگ اکثر نیل نکلواتے ہیں، میں اس کے اگینسٹ ہوں. نیل نکلوایا آپ نے، پینٹ کیا، اور نیا نیل بھی کافی حد تک ویسے ہی نکلتا ہے. تو میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ ہم ایک خاص کریم لگواتے ہیں اور پھر نیلز کہتے ہیں آپ رات میں خود کاٹیں اس کو، اس کے ایجز نکال دیں، اور جیسی ایج بڑھیں گے اس کو آپ کمپلیٹلی تو وہ ایجز سے گوشت میں پیوست ہونا شروع ہوتا ہے. وہ ایجز سے جاتے ہیں، آپ کے ایج جو ہے وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں آپ کے. لیکن اگر آپ کے نیل ٹرنڈ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی ڈیفیشنسی ہے، یا آئرن کی کمی ہے، یا زنک کی کمی ہے. پرابلی اکثر یہ ہوتا ہے جن کو انیمیا ہوتا ہے تو آپ کے نیلز جو ہوتے ہیں بالکل اسپون جیسے ہو
جاتے ہیں, چمچے جیسے ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, نیلز ٹوٹ رہے ہیں بہت زیادہ, نیل اگر بہت زیادہ یلوئش کریکس پڑ رہے ہیں, یلوئش ہو رہے ہیں, تو آپ ضرور چیک کروائیے کہ کچھ مسئلہ ہے. کبھی کبھی کچھ نیلز ہوتے ہیں جو کہ بالکل گرینش بلیک سے ہو جاتے ہیں اندر, تو اس کا انفیکشن ہو گیا اس کے اندر, یہ چیز بڑی کامن ہے اور یہ ہو جاتا ہے. ایک ٹراما کو ضرور ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ کے نیلز کو چوٹ لگ گئی ہے. جیسے میں ہوتا ہوں مرشد ہاسپٹل میں, تو وہاں پر میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں نیلز کے پرابلم کے ساتھ. ایک تو نیل کا ایک جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے آج کل کے پانی اتنا صحیح نہیں ہے. ایک جو پرابلم ہے فنگس آپ نے سنا ہوگا اس قدر کامن ہو گیا ہے, اور نیل فنگس کافی حد تک ضدی ہوتا ہے, آسانی سے نہیں جاتا. جی, نیل فنگس آپ کے نیلز کی سائڈز جو ہوتی ہیں سمجھے خراب ہونے لگتی ہے, اور تھوڑا تھوڑا جیسے ڈارک براؤن لائٹ براؤن سے کلرز آنے لگتے ہیں. اچھا, اس کے اندر پین نہیں ہوتا. ایکچولی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نیل فنگس کے اندر پین نہیں ہوتا, تو لوگ صرف دیکھتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کوئی بھی آپ کے اندر روز آپ نے نیل ضرور چیک کیا کریں, دیکھ کرنا کہ آپ کے نیلز میں کیا پرابلم ہے. اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے چینجز تو ضرور رپورٹ کریں ہمیں, کیونکہ وہ شو کر رہا ہے کہ کوئی پرابلم شروع ہو رہی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت ٹیسٹ کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے میرے پاس نیل فنگس بہت آ رہا ہے مرشد ہاسپٹل میں, وہاں کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے, باڈی کا فنگس بھی ہوتا ہے اور نیل پہ بھی آ جاتا ہے. اچھا, نیل فنگس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ میں بتاؤں آپ کو کہ پیر میں زیادہ ہو جاتا ہے. پیر میں اس لیے ہو جاتا ہے بیکاز ہم نماز پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, سویٹنگ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ زیادہ تر شو کر رہے ہیں کہ کچھ انٹرنل پرابلم ہے. ڈائبٹیز ملائٹس کو ضرور چیک کرواتا ہوں میں, HbA1c. اور پھر فنگس کی اپنی دوائیاں آتی ہیں. اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوکل سے فائدہ ہو جائے لگانے کی, لیکن نیل فنگس میں ہمیں اورل میڈیکیشن دینی پڑتی ہے. اچھا, نیل جو ہیں ان کو خواتین یوزولی مرد حضرات بھی سلون چلے جاتے ہیں, صفائی کروا لیتے ہیں, مینی پیڈی. جی, کیا کتنے امپورٹنٹ ہے صفائی رکھنا؟ I think that is okay. میں اتنا زیادہ اس کو وہ نہیں کروں گا, سپورٹ کروں گا. آپ جو نیچرلی اپنا رکھتے ہیں, کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے فالس نیلز لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو اوریجنل نیلز کی جو نشو و نما ہے وہ کہیں نہ کہیں ہیمپر ہو رہی ہے. مطلب آپ ایک طرح سے کیموفلاج کر رہے ہیں, ہے نا. نیلز آپ کے جو اوریجنل ہے آپ اس کو پہلے دیکھیں, اس کو چیک کریں, وہ ٹوٹے نہیں, برٹل نہ ہو, اسپون شیپ نہ ہو, کوئی کلر چینجز نہ ہو. ایک یلو نیلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپ کو اندرونی کوئی لیور کا ایشو ہے. کچھ فیملیز میں بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہیریڈیٹری ہے, لیکن میں پھر بھی بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں. دیکھیں, بلڈ ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ اندرونی کیا مسئلہ ہے, کیونکہ نیلز آپ کو شو کر رہے ہیں کہ کوئی انٹرنل پرابلم ہے. انگروئنگ نیلز جو ہیں, جو یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے کہا آپ ایجز ان کے کاٹ لیں تاکہ وہ اپنی ایک صحیح پوزیشن کے ساتھ وہ آگے بڑھیں, لیکن وہ مسئلہ درپیش رہتا ہے سال ہر سال, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بالکل کنسرن کرنا چاہیے. اس کے اندر ہم کچھ ایسی لوکل اپلیکیشنز بھی دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ جس سے ان کا جو نیل جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اسٹریٹ نکلے. اور میں کہتا ہوں بار بار روز آپ چیک کریں, اسپیشلی ڈائبٹک پیشنٹس کو تو نیلز ضرور چیک کرنے چاہیے. انگرون ٹو نیل کا پرابلم یہ ہوتا ہے اکثر پیر میں ہوتا ہے یہ, اور وہ چلنے میں بڑا پرابلم آتا ہے. پیشنٹس پورا آتا ہے, سوجن ہو جاتی ہے, اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے, ہمیں ان کو اینٹی بایوٹکس بھی دینی پڑتی ہے. لیکن میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں ان کو کہ آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ خود اگر یا ڈاکٹر اگر اس کو ریموو کر دیں سائڈ سے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک عادت بن جائے گی. آپ نے جیسے دیکھا ہم نے کو سیدھا کاٹا اور وہ انگروئنگ ٹو نیل آپ کا اتنا زیادہ پرابلم نہیں کرے گا. اکثر ہم نے بہت ساری ٹیبلٹس ایسی دیکھی ہیں وائٹامنس کی جس پہ اسکن, ہیئر, نیلز. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح ہے, بہت ضروری ہے. سیلینیم ہے, زنک ہے, یہ بہت ضروری ہے. آج کل میرے پاس کیونکہ اب ہم لوگ ہاسپٹل پیشنٹس بہت دیکھتے ہیں, انیمیا بہت کامن ہے, لوگوں کے اندر خون کی کمی ہے اسپیشلی گرلز میں. تو نیلز جو ہوتے ہیں آپ کی اس میں جو ہونی چاہیے پنک کلر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, ٹوٹ رہے ہیں, اسپون شیپڈ ہو گئے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نیل کے اندر کہ اس کی گروتھ صحیح ہونی چاہیے. آپ کے فنگر نیلز جو ہوتے ہیں جلدی گرو کرتے ہیں اور پیر کے دیر میں گرو کرتے ہیں, لیکن آپ کو ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ان کی گروتھ صحیح ہو رہی ہے. کبھی کبھی نیلز گرو کرنا ختم کر دیتے ہیں. اور جو ہارڈ نیلز ہوتے ہیں لاسٹ اس پہ بتائیے کیا اگر ہم اس پہ آئل یا موئسچرائزر اپلائی کریں تو بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں ڈفرینٹ وہ بنا دیتا ہوں, اپنا نیومونکس بنایا تھا, تو میں نے ایک آداب بنایا تھا. اے سے ہے ایلوویرا جیل, ٹھیک ہے, وہ آپ لگائیں. ڈی سے دودھ, ٹھیک ہے, پھر اے سے ہے ادرک کا پیسٹ, یہ فنگس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اور بی سے بیسن. ان چاروں کو ملا کے آپ نیلز پہ لگائیں, اگر صرف رات میں لگائیں جہاں پہ وہ خراب ہو رہے ہیں, تو آپ کے نیلز کی گروتھ بھی بہتر ہو جائے گی, اس میں فنگس بھی کم آئے گا, اور جنرل وہ ہیلپ کرے گا آپ کو. زبردست, بہت اچھی آپ نے ٹپس بتائی. اور یعنی کہ میں نے بھی سنا آلمنڈ آئل اگر آپ لگا لیں تو وہ بھی آپ کی نیلز کی جو ہیلتھ ہے اس کو بہت اچھا کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ تھے.